اگر آپ نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تھی دوبارہ پھر آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، 5 سال بعد بھی ہو سکتا ہے، 10 سال بعد ہو سکتا ہے، 50 سال بعد ہو سکتا ہے۔ اگر طلاق ایک دی تھی تو عدت دونوں ختم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے تینوں دے دی یہ لطر پہنے چاہیے جنہیں 3 طلاق دی گیا نا۔ میرے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کئی دفعہ یار یہ مسئلہ ہم بھی بہنوں بیٹیوں والے ہیں، کل کو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، میری بہن کے ساتھ میری بچی کے ساتھ ایسا مطلب پیدا ہو سکتا ہے، اس کو تینوں طلاقیں دے دی جائیں، یار کوئی راستہ نکلنا چاہیے۔ دل میرا بھی کہتا ہے میں بھی انسان ہوں، لیکن کس کمینے بندے نے تینوں طلاقیں دے دی ہیں نا، تو نے یہ مسئلہ کیوں نہ سیکھا طلاق کا؟ تیرے گھر آ کے کرنا جو استاد دس دے کیا طریقہ کریں، ہم آپ کو بس بتانے کا کیا طریقہ اختیار کریں، مجھے مشورہ دیں کہ میں آپ کو کون سا طریقہ اختیار کروں۔ کرانی والی مان بنا ہر روز وہ کرکا کے لوگر مان کے مسئلے سے کون ایسا بندہ ہے جس کے پاس ایسا وقت ہے کہ وہ آئے مسئلہ پوچھے؟ تو نکاح کر رہے ہیں آپ، شادی کر رہے ہیں، آپ نے شادی کر چکے ہیں، یہ مسائل سیکھنے آپ پر فرض ہے۔ جو میں نے آج پڑھی اللہ پاک کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اپنی امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں، اپنی بچیوں کے نکاح ان سے کرو جو اس کے اہل ہیں۔ جس ظالم کو مسائل دنیا نہیں پتا، وہی مولا علی والا قول جو میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا، من زوج ابنتہ لشارب الخمر، جائے شرابی میں ٹھیک دا رشتہ دیتا فقد زوجہ لہا للزنا، اس نے زنا واسطے دیتی ہے۔ انہوں کی پتا شراب پیے گا، منہ گالا کرے گا، طلاقہ دیتی رکھے گا، پتہ نہیں منہ کیا نکل رہا، کلمہ کفر بول دے گا، کلمہ کفر بولنے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، وہ بھائی زنا واسطے دیا۔ ایسے ہی جس بندے نے کسی ایسے جاہل کو دے دی بچی کا رشتہ، وہ تو پتہ ہی کوئی نہیں زہار کیا ہے، لعان کیا ہے، حرمت مساہرت کیا ہے، منہ سے بکتا رہے گا، کبھی بیوی کو کچھ کہہ دیا کبھی کچھ کہہ دیا، ان کے واسطے تب نکاح ہوگا پکا ہی کم ہے نا۔ نکاح تو اس کے تو نزدیک یہی ہے پھر، کیونکہ جاہل ہے وہ، جاہل تو جاہل کو کیا پتا۔ یاد رکھیے جہالت جو ہے وہ اس معاملے میں عذر نہیں ہے۔ کوئی بندہ طلاق دے دے میں نے پتہ نہیں میں طلاق نہ اور نکاح تو باہر رہ دی نہ، کیوں پتہ نہیں، شادی کر بھی دی، نکاح کر بھی ہے تو مسئلہ پتہ نہیں سی، یہ تو پھر مجبوری پھر مصیبت انہوں نے گل پی گئی نا جنہیں مسئلے سیکھے نے، بھائی انہوں نے ساری شریعت لاگو ہوگی پھر انہوں نے چاہیے سی جائز رہنے، جنہوں نے دین کے مسائل سیکھے ان کو پھر کیا فائدہ ہوا اس مسائل الٹا مصیبت کرتا ہے۔ جہالت عذر نہیں ہے۔ جن امور کے ساتھ آپ کو مجھے سب کو واسطہ ہے اس کے متعلقہ احکامات شریعہ حاصل کرنا پھر فرض ہو جاتے ہیں۔ جس کی میں نے مثال دی کہ تجارت اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ تجارت سے متعلقہ دین کے احکامات اس کے علم میں ہوں تاکہ وہ حلال حرام کی تمیز رکھ سکے۔ حلال حرام کی تمیز تو تبھی ممکن ہے اگر اس نے اس متعلقہ دین کے احکام سیکھے ہوں گے، اگر احکام نہیں سیکھے تو حلال حرام کی تمیز نہیں ممکن ہو سکے گی۔ تجارت میں مال احتکار کس کو کہتے ہیں، یعنی ذخیرہ اندوزی کس کو کہتے ہیں، اور تجارت کیا معدوم کی بے جائز ہے، جس طرح کہ ہوتی ہے کئی دفعہ ایک چیز موجود ہی نہیں ہے اس کے سودے ہو رہے ہیں، یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، ادھار پہ اگر چیز دینی ہو تو کیسے، پھر مختلف بیوع کا، مختلف کاروباروں کا مختلف حساب ہوتا ہے۔ سنار جو ہے سونے کا کاروبار کرنے والے ہیں ان کو اس متعلقہ علم ہونا چاہیے، تو جس چیز میں مبتلا ہو رہے ہیں اس کے متعلقہ پھر علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جس میں سے ایک ایسا عمل جس کو عمل تزویج کہتے ہیں، شادی ہماری زبان میں کہتے ہیں، اور اسلام کی جو ہے وہ اصطلاح میں اس کو تزویج یا نکاح کہتے ہیں۔ یہ تو ایک ایسا عمل ہے، ایسا امر ہے جس کے اوپر پوری کائنات، پوری دنیا قائم ہے، اور اسلام کا جو نکاح کا اور جو آئلی قوانین کا اور بقائے نسل انسانی کا جو یہ سیٹ اپ ہے، جو اہتمام ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے، دنیا کے کسی مذہب میں ایسا جیسا اسلام میں، کسی دین کے اندر ایسا نہیں جیسا اسلام نے اہتمام کیا۔
تو اس کے متعلقہ پھر احکام جو ہے وہ سیکھنے لازمی ہوتے ہیں، سب کے اوپر لازمی، جو شادی کرنا چاہ رہے ہیں، جنہوں نے شادی کرنی ہے، جو شادی کر چکے ہیں، ان سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس میں نے چاند کی اصطلاحات بیان کی ہیں۔ طلاق، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات صرف طلاق سے واقف ہیں، آپ میں سے کوئی بھی بندہ زہار سے واقف نہیں ہوگا۔ زہار کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو اپنی محرمات اصلیہ، وہ محرمات جو ہمیشہ ہمیشہ کی حرام ہیں، ان کے کسی جزو کے ساتھ، ایسے جزو کے ساتھ تشبیہ دے جس کا دیکھنا بھی انسان کے لیے حرام ہے، تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ اب یہ عورت اس کے اوپر حرام ہوگی اس وقت تک جب تک زہار کا کفارہ ادا نہ کرے۔ تو کفارہ کا کیا ہے؟ اس کا کفارہ 2 ماہ کے لگاتار روزے ہیں، شہرین متتابعین، 2 ماہ کے لگاتار روزے ہیں، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، وہ غلام والا سیشن کرا لی۔ سب سے جو آسان ہے وہ یہ ہے کہ 60 مساکین کو کھانا کھلایا جائے، یہ اس کا کفارہ۔ جب تک یہ ادا نہ کرے تب تک میاں بیوی کا تعلق حرام، اس کو کہتے ہیں زہار۔ کتنے لوگ ہیں جو آئے روز یہ جملے بولتے رہتے بیوی کو، انہیں پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ، لیکن ازواجی سلسلہ تو چل رہا ہے، ازواجی معاملات تو چل رہے ہیں۔ پھر ایک ہوتا ہے ایلا، اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، الذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو بندے اپنی عورت سے ایلا کرتے ہیں ان کے پاس 4 مہینے کا ٹائم ہے۔ یہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ کوئی بندہ اگر اپنی بیوی کو کہتے قسم اٹھا لے کہ میں تیرے ساتھ قربت نہیں کروں گا، اب اس کے پاس 4 مہینے میکسیمم ٹائم ہے، 4 مہینے گزر گئے، نکاح ختم۔ اب وہ عورت آگے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اگر یہ آپس میں رہنا چاہے تو دوبارہ نکاح کریں گے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو حدیثوں پر نہیں، جو ظنی بھی نہیں ہے، قیاسی بھی نہیں ہے، جو قرآن پاک کا منصوص علیہ مسئلہ ہے، قطعی مسئلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ 4 مہینے اگر گزر گئے، اسے اپنی قسم نہیں توڑی تو 4 مہینے کے بعد نکاح ختم ہے۔ آپس میں اگر نکاح کریں گے تو نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ، اور پھر عورت کو قبول یا رد کرنے کا اختیار بھی ہوگا۔ عورت قبول کرے گی تو نکاح ہوگا، اگر نہیں ہو جائے گا نکاح ختم۔ اور عورت اگر آگے نکاح کرنے چاہے نکاح کر سکتی، اور اگر 4 مہینے سے قبل قسم اپنی توڑتا ہے، قربت کرتا ہے، تو پھر قسم کا کفارہ ہوگا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کس کو پتا ہے قسم کا کفارہ؟ کوئی نہیں۔ یہ قسم کا کفارہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، ساتھ میں اس بارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلکم او کسوتهم او تحریر رقبہ۔ جو تم قسمیں کھاتے ہو، قسم اگر توڑو گے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، یا غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ قسم کا کفارہ، تو اس کو کہتے ہیں ایلا۔ اور سب سے خطرناک جو ہے وہ لعان ہے۔ لعان کس کو کہتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں۔ لعان بھی قرآن پاک میں موجود، یعنی یہ وہ 4-5 جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، یہ قرآن پاک کے منصوص مسائل ہیں۔ یہ نہیں کہ فقہاء نے نکالے ہیں حدیثوں سے، نہیں، قرآن پاک کے نص قطعی سے یہ ثابت شدہ مسائل ہیں۔ لعان کس کو کہتے ہیں؟ لعان یہ ہوتا ہے کہ خامن جو ہے وہ اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائے، قاضی کے پاس، عدالت میں یا قاضی کے پاس، ویسے اگر لگائے تو ہے وہ بھی حرام۔ عام انسانوں میں بیٹھ کے بیان کرے، سورہ میں مان کے کرے، برادری کرے، جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن یہ کام اگر قاضی کے پاس کرے، جس کا بندے کا بھی مسئلہ بنتا ہے، اور بیوی کا، خاوند بیوی کا مسئلہ بنتا ہے، عدالتوں میں جا کے دیکھو، وہاں پہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کرتوتے وہ کرتوتے، وہاں پہ اپنی عورت پہ بدکاری تو میں لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ لعان ہے۔ قاضی کے پاس جب اس نے اپنی بیوی کے پاس جا کے تہمت لگائی تو لعان کیا، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ 4 گواہیاں دے گا
اور پانچویں گواہی اس طرح دے گا کہ میرے اوپر لعنت ہے اگر میں جھوٹ بولوں. اس میں یہ قصور ہے. اور پھر عورت جو ہے وہ بھی 5 گواہیاں دے گی. اس کو کہتے ہیں لیان. لیان اگر ہوگا تو بس کھاتا ہمیشہ 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 کا انصاف ہے. اس عورت اور اس مرد کا آپس میں دوبارہ کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہی نہیں ہے. عورت چاہے آگے 10 نکاح کرے اس کے لیے ہمیشہ میں اس کے حرام ہوگی. اس کو کہتے ہیں لیان. تو یہ ٹوٹل جو ہے نا زہار عورت کو ماں بہن سے تشبیہ دینا. ایلا عورت کو اپنے اوپر اس کے ساتھ قربت کو حرام قرار دے دینا. اس کی مدت 4 دن میکسیمم 4 دن. اور لعان عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگانا. اور طلاق یہ تو آپ سب حضرات کو پتہ ہی ہے. طلاق کے اب کچھ شرعی الفاظ ہیں, کچھ کنایا کے الفاظ ہیں. جو الفاظ کنایا کے ان کنایا کے الفاظ میں قاضی نیت پوچھے گا کہ بھئی آپ نے یہ جملہ بولا ہے, آپ کی کیا نیت تھی, نیت کیا تھی. تو آپ اگر بتائیں گے کہ بھئی میں نے اس وجہ سے کہا ہے, میری نیت طلاق کی نہیں تھی, تو چلو آپ کا قول معتبر ہے. لیکن اگر آپ نے طلاق کی نیت سے وہ الفاظ بولے تو ان لفظوں سے, حالانکہ وہ طلاق کے لفظ ہیں نہیں, لیکن طلاق کی نیت سے بولے طلاق واقع ہو جائے گی. پھر ایک اور مسئلہ ہے, اگر کسی نے کہا اپنی بیوی کو تو میرے تعتبر حرام ہے, میرے اعتبار تو حرام ہے, تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے گھر کے خراجات کے حسب توفیق حصہ شامل فرمائی. اللہ قبول فرمائے, جزائے خیر. اپنے اوپر بیوی کو حرام کہہ لینا تو میرے اوپر حرام ہے, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے طلاق بائن واقع ہو جائے گی. طلاق بائن, طلاق بائن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ہی طلاق سے عورت نکاح سے باہر ہو جائے. یعنی اب ایک ہی طلاق ہے, اب دوسری تیسری طلاق کا حق نہیں ہے. ایک ہی طلاق سے عورت نکاح سے باہر ہو گئی, عدت ہے, عدت کے اندر نکاح کرے چاہے عدت کے بعد نکاح کرے, دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. عورت ایک ہی طلاق سے باہر ہو گئی, رجوع کی حیثیت کوئی صورت نہیں. یہ مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آیا. پھر طلاق کی کتنی قسمیں, طلاق کتنی قسم ہوتی ہے؟ طلاق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک طلاق رجعی جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے عدت کے دوران طلاق رجعی. دوسری طلاق بائن کہ ایک طلاق ہو, جیسے حرام ہے کا, یا بندہ اپنی بیوی کو کہ انتی علی بائن, یا خلا جو ہوتا ہے اور مرد کے درمیان خلا, یہ بھی طلاق بائن کے قائم مقام ہوتا ہے. خلا جب ہوتا ہے تو طلاق بائن کے قائم مقام ہوتا ہے, اور نکاح سے باہر ہو جاتے ہیں. ہاں لیکن ان کے آپس میں نکاح ہو سکتا ہے, ایک طلاق ہوگی بائن. یہ مسئلے کون سیکھے گا یار بھائی؟ اب یہ میں نے کیا کہ یہ وہ مسائل ہیں بھی نہیں کہ جن کے اوپر کل آپ کے رمضان شریف آ رہا ہے, رمضان میں ان پہ بات نہیں ہو سکتی. بعد میں پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ مسائل آپ کو سکھایا جائے. یہ تو سیکھنے والے مسائل ہیں. جنہوں شادی تو شوق ہے نا, تو چار چلے انہیں شادیاں دے دینا منڈیا کھڑیا نو, وہ بھائی اللہ کے بندوں یہ مسئلے آؤں نا تو جب کسی شادی شدہ ہو 10 12 دن 50 12 دن پہ ہو تو یہ مسئلے پتہ ہے. تو طلاق کی 3 قسمیں ہیں. رجعی جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے, بائن ختم, عورت فوراً نکاح سے باہر ہوگی. 3 عدت کا الگ مسئلہ ہے. اگر عورت حائضہ ہے, اس کو حیض آتا ہے, اس کی کتنی عدت؟ اگر عورت حاملہ ہے اس کی کتنی عدت؟ اور اگر عورت اتنی بوڑھی ہو چکی ہے جس کو حیض آتا ہی اس کی کتنی مدت؟ یہ الگ مسئلہ ہے. یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا آپ لوگ, اس کی عدت کتنی. خیر چلیں کوشش کریں گے کہ جتنا کور ہو سکے یہ معاملات. تو پھر بتاتا ہوں 3 قسمیں طلاق کی. طلاق رجعی جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے عدت کے اندر, عدت ختم ہو گئی دوبارہ نکاح ہوگا. طلاق بائن عورت فوراً نکاح سے خارج ہوگی, عدت کے اندر کریں گے, عدت کے بعد نکاح کرنا پڑے گا, نیا نکاح کرنا پڑے گا. ہاں عدت جب تک ہے تو عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی. یہ ہے عدت جب تک ہے تو عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی. عدت ختم ہوگی تو پھر عورت آگے نکاح بھی کر سکتی ہے. لیکن آپ اگر نکاح اس عورت سے کریں گے عدت کے اندر کریں گے, عدت کے بعد کریں, عورت نکاح سے باہر ہے, نیا نکاح کرنا پڑے گا. اور تیسری طلاق مغلظہ, اس کے بعد کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ حتی آتن کے حد زوجن غیرہ. وہ قرآن پاک میں جسے کوئی کسی اور مرد سے نکاح کرے اور وہ مرد اپنی مرضی سے طلاق دے دے تو آپس میں آپ اگر یہ کرنا چاہیں تو
کاٹ سکتے ہیں نکاح، وہی صورت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں۔ 3 قسمیں ہیں طلاق کی۔ اب ایک وقت میں کتنی طلاقیں ہیں؟ ایک وقت میں صرف 1 طلاق۔ جو کام 3 طلاقوں نے کرنا ہے وہی کام 1 طلاق بھی کرے گی، دونوں کا بالکل سیم حکم ہے۔ آپ نے 1 طلاق دے دی اپنی عورت کو، عدت گزر جائے گی، عدت تو دونوں صورتوں میں 3 طلاقیں میں پھر بھی عدت عورت کی جو ہے وہ ہے، 1 طلاق کی پھر بھی جو عدت ہے وہ ہے۔ لیکن آپ نے اگر 1 طلاق دے دی، عدت گزر گئی، عورت آگے نکاح کر سکتی ہے، ختم، میٹر ختم ہے۔ لیکن آپ اگر آپس میں دوبارہ پھر نکاح کرنا چاہیں، کوئی حلالے کی ضرورت نہیں، آگے نکاح کرنے کی شرط نہیں کہ عورت کسی اور سے نکاح کرے، سال گزر جائے، 5 سال گزر جائے، 10 سال گزر جائے، اگر آپ نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی تھی، دوبارہ پھر آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، 5 سال بعد بھی ہو سکتا ہے، 10 سال بعد ہو سکتا ہے، 50 سال بعد ہو سکتا ہے۔ اگر طلاق 1 دی تھی تو عدت دونوں صورتوں میں اتنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے تینوں دے دی، انہوں لتر پہنے جائیے، جنہیں 3 طلاق دی کیا نا، میرے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کئی دفعہ یار یہ مسئلہ ہم بھی بہنوں بیٹوں والے ہیں، کل کو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، میری بہن کے ساتھ، میری بچی کے ساتھ ایسا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کو 3 طلاقیں دے دی جائیں، یار کوئی راستہ نکلنا چاہیے۔ دل میرا بھی کہتا ہے، میں بھی انسان ہوں، لیکن اس کمینے بندے نے 3 طلاقیں دے دی ہیں نا، تو نے یہ مسئلہ کیوں نہ سیکھا طلاق کا؟ تیرے گھر آ کے کرنا جو استاد دس دے، کیا طریقہ کریں ہم آپ کو مسئلے بتانے کا کیا طریقہ اختیار کریں؟ مجھے مشورہ دیں کہ میں آپ کو کون سا طریقہ اختیار کروں؟ کرانی واریاں مان بنا آروز بوا کرکا کے لوگر مان کے مسئلے سے کون ایسا بندہ ہے جس کے پاس ایسا وقت ہے کہ وہ آئے مسئلہ پوچھے؟ تب نکاح کر رہے ہیں آپ، شادی کر رہے ہیں، آپ نے شادی کر چکے ہیں، یہ مسائل سیکھنے آپ پر فرض ہے۔ جو میں نے آج پڑھی، اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ یا ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اپنی امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں، اپنی بچوں کے نکاح ان سے کرو جو اس کے اہل ہیں۔ جس ظالم کو مسائل دنیا نہیں پتا، وہی مولا علی والا قول جو میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا، من زوج ابنتہ لشارب الخمر، جائے شرابی میں دھی دا رشتہ دیتا، فقط زوجہ لہا للزنا، اس نے زنا واسطے دیتی ہے۔ انہوں کی پتا شراب پیے گا، منہ مغالا کرے گا، طلاقہ دیتی رکھے گا، پتہ نہیں منہ سے کیا نکل رہا، کلمہ کفر بول دے گا، کلمہ کفر بولنے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، وہ بھائی زنا واسطے دیا۔ ایسے ہی جس بندے نے کسی ایسے جاہل کو دے دی بچی کا رشتہ، وہ تو پتہ ہی کوئی نہیں زہار کیا ہے، لیان کیا ہے، حرمت مساہرت کیا ہے، منہ سے بکتا رہے گا، کبھی بیوی کو کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا، اندر واسطے تب نکاح ہوگا پکا ہی کم ہے نا، نکاح تو اس کے تو نزدیک یہی ہے کہ کیونکہ جاہل ہے وہ، جاہل، تو جاہل کو کیا پتا؟ یاد رکھیے جہالت جو ہے وہ اس معاملے میں عذر نہیں ہے۔ کوئی بندہ طلاق دے دے، مجھے پتہ ہی نہیں، میں طلاق نہ اور نکاح تو باہر کر دی نہ، کیوں پتہ نہیں، شادی کر بھی دی، نکاح کر بھی ہے تو مسئلہ پتہ نہیں سی، یہ تو پھر مجبوری پھر مصیبت انہوں نے گل پی گئی نا جنہیں مسئلے سیکھے نے، بھائی انہوں نے ساری شریعت لاگو ہو گئی، پھر انہوں نے چاہیے جائے ملیں گے، جنہوں نے دین کے مسائل سیکھے ان کو بھی کیا فائدہ ہوا اس مسائل کو، الٹا مصیبت کرتا ہے کہ جہالت عذر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں اگر میرا مشورہ مانے، آپ اگر مانے تو نہیں مانے تو تھوڑی مرضی، اگر مانے میرا مشورہ تو میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا، اپنے بچوں سے پوچھیے، مسئلے سے معلوم ہے، نکاح آپ فکر کریں، شادی کی جہیز کی فکر کریں، سونے کی فکر نہ کریں، سونا تو آج 5 لاکھ 50,000 5.5 لاکھ آج اتنے کراس کر گیا ہے، سونے کی فکر نہ کرو، سونے جو ہے نا وہ تو گیا، سونا تو پتہ نہیں کدھر رکھی جائے گا، سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی حکومتیں ہیں جو سونا کو اکٹھا کرنا چاہتی ہیں، حاصل کرنا چاہتی ہیں، عام لوگوں کو پبلک کے ہاتھوں سے تو سونے کی فکر نہ کریں، لیکن باقی جہیز وغیرہ کی فکر کریں، ٹھیک ہے، یہ بھی فکر کریں۔ آپ بچے کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، پتر تینوں مسائل معلوم ہیں، اور باقی بڑی چیز غسل کی طرح میں آپ کو بتاؤں، نام کیا لینا، ہمارے ایک عزیز ہیں، میرے پاس مہمان آئے تو ہم نے
آپ نے چل غسل کر لو بھائی، تو پانی اس کے لیے گرم ہونے کے لیے رکھا چولہے کے اوپر، تو اب وہ چیک کرنے لگا انگلی مار کے نا بھائی پانی ٹھنڈا ہے کہ تتا ہے، وہ میری نظر پہ گئی، میں آخیا اللہ بندہ اس طرح پانی مستعمل ہو جاتا ہے، پانی مستعمل ہو جاتا ہے، اس سے نہ وضو جائز ہے نہ غسل ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ تمہیں پتا ہے سارے گھر بھی دسیا ہے کوئی نہیں اچھا ہے نہیں۔ پانی کے اندر اگر ہاتھ بندہ بے وضو، یعنی جس کا وضو نہیں، جب جس کا غسل جس کے اوپر فرض ہے اس کا تو وضو صاحب سے ہے ہی نہیں نا، ٹائم کی ہو گیا پتہ نہیں واپس ٹائم ہو گیا مکانے گل، جنہ وضو نہیں غسل نہیں ہوتا تو وضو ہے ہی نہیں نا، جنہ وضو نہیں ویسے پا کے لیکن وضو نہیں جس کا، انہیں اگر پانی کے ہاتھ پا دیتا، برتن میں پانی پا یا ٹینکی ہاتھ پا دیتا تو پانی مستعمل ہو گیا، اندر وضو جائز نہیں، اندر غسل بھی جائز نہیں۔ تو یہ بھی پوچھیں پتر پتا ہے پانی مستعمل کیسے ہو جاتا، غسل کے فرائض کتنے، کن لفظوں سے عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، یہ بھائی اس کی فکر کریں، اس کی فکر آپ کو کرنی چاہیے۔ اور مجھے تو اور کوئی نظر نہیں آنا، نہ ساڑھے اچھی اور چڑھ دینے بندے منڈے سنڈے، یہ نکاح کے موقع سے ساڑھے اچھی چڑھ دینے اتنے اچھی سکھا جالا سن چل، مینو یہی سمجھ آئیے نکاح کے موقع سے یہ ساری گلا سنا سن منڈے کے بعد نکاح پڑھا سا، نہیں تو بعد اسی تک سا کے بندے نکاح کون پڑھا ہے انشاءاللہ سون کرو جگ تو پھرنا جی تھی پہلے نکاح کر چکے تھی سارے اتوں نکل گئے ہو۔ ویسے مسئلے مجھے پوچھنے چاہیے تھوڑے کو کھڑا کرا بھی آ بھی دسو مسائل، تو آپ پوچھنے چاہیے مینو تاکہ آپ لوگوں کا نکاح قائم رہے۔ اگر آپ ہم سے مسائل یہ نہیں پوچھتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ سے پوچھیں، مسئلے پوچھنے چاہیے لیکن تم نکل جاؤ رہن دینا ان کے بارے میں۔ یہ مسائل انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں آپ سمجھیں گے، نہیں تو انشاءاللہ تعالی جو میری زندگی رہی کہ میں اتنے خود چلیا تو مسائل میں تمہیں سمجھا کے چلا گا، تھوڑے پیوں نہیں سمجھا یہ گل سن لو کان کھول کے، مسئلہ جو ہے نا وہ میری بھی ذمہ داری کسی حد تک آتی ہے اس معاملے میں۔ پھر لوگ استاد کو نہیں کہنی اگلا کرنے، یہ بنیادی مسائل دسو، یہ بنیادی مسائل یہ تو بتا رہا ہوں۔ آپ جو نکاح کر رہے ہیں تو یہ نکاح کے ورنہ طلاق کے تو بہت آگے کے مسائل ہیں، بہت آگے کے مسائل۔ مثلا ایک بندہ کہتے ہیں میں جب بھی شادی کرا کسی بھی عورت کا انہوں طلاق ہے، تو کیا آپ وہ جب کسی بھی عورت سے شادی کرے گا اس کو طلاق ہو جائے گی؟ یہ بھی ایک مسئلہ بہت پیچیدہ مسائل ہے، لیکن یہ تو بنیادی مسائل ہے طلاق کے مسائل۔ جس بچے کو یہ پتہ نہیں ہے تو وہ بات بیچ میں رہے گی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا بچی کی جب شادی آپ کر رہے ہیں تو آپ جس کو بچی کا رشتہ دے رہے ہیں، خاص کر بچی کا رشتہ، اس سے جواب یہ پوچھتے پتر پڑھا ہے کتنا ہے، تعلیم کتنی ہے، کماؤندا کی ہے، نوکری کی کرنا ہے، اس سے یہ بھی پوچھ لو کوئی دین کا پتہ بھی ہے بھی یا کوئی نہیں۔ نکاح طلاق کے مسائل بھی پتہ ہی نہیں کہ کوئی نہیں، یا وہی بات ہے نہیں کچھ اس کی اکبر اللہ بازی بتاتا نہیں کچھ اس کی پرسش الفت اللہ کتنی ہے، سبھی یہ پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے، پتر کمانا کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔